بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن کورس یونٹ نمبر 1 کے خطبہ نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کے اس خطبے کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 47، 48 اور 49، 47، 48، 49، ان 3 آیات پر انشاءاللہ العزیز ہم روشنی ڈالیں گے۔ پارہ نمبر 10 ہے۔ قرآن شریف اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ کائنڈلی کھول لیجئے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں بتاتا ہوں، سورہ انفال ہے اور پارہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 47، 48، 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ یہ آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، كَالَّذِينَ خَرَجُوا، کہ جو لوگ نکلے، مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے، بطرا کا مطلب اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے شوخیاں مارتے ہوئے۔ ریاکاری کو کہا جاتا ہے۔ ریاکاری کا مطلب لوگوں کو دکھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انہی کفار مکہ کے حوالے سے بات ہے کہ جب وہ غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے تو غزوہ بدر کے لیے نکلتے وقت ابو جہل جو ان کی سربراہی کر رہا تھا، وہ اپنے لشکر کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نکلا، اور نکلتے ہوئے اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بہت ہی اتراتا ہوا اور بڑے تکبر کا اظہار کرتا ہوا وہ اپنے گھر سے نکلا تھا، اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا احاطہ کرنا ہے، اللہ نے ان کا گھیراؤ کرنا ہے، ان کو اپنے گرفت میں لینا ہے۔ تو 3 چیزیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی۔ ایک تو ان لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جو اتراتے ہوئے نکلے۔ اترانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ 2 چیزیں تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننا۔ یہ 3 قسم کی برائیاں وہ اپناتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری گرفت میں آنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو مزین کر کے دکھا دیا کہ واہ واہ، تھپکی دے رہا ہے شیطان۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور شیطان نے ان کو تھپکی دیتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا کہ آج کے دن تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مطلب میں تمہارا جار پڑوسی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بامحاورہ ترجمے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کا ترجمہ ہوگا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہی شیطان جو کہ پہلے تھپکی دے رہا تھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ عَقِبَيْهِ کہتے ہیں عقب، مطلب پیچھے کی طرف پھرنا۔ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ پیچھے پھر گیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور اس شیطان نے الٹے پاؤں جب دم دبا کر اس نے بھاگنا شروع کیا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تم لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے۔ انی اخاف اللہ،
میں یقیناً اللہ سے ڈر رہا ہوں، واللہ شدید العقاب، وہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ جو دوسری آیت ہے، اس آیت کے اندر شیطان کا یہ رویہ بتایا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً شیطان ہی تھا کہ جس نے ایک انسانی روپ میں آ کر ان لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ تم پر آج کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور بعض روایات کے مطابق وہ واقعتاً کوئی ایک انسان ہی تھا اور ایک قریبی ایک قبیلے کا وہ سردار تھا، اور اس نے انہیں یہ دلاسا دے رکھا تھا ابو جہل اور اس کے لاؤ لشکر کو کہ تمہارے یہاں سے باہر نکلنے کے بعد تمہارے قریبی قبائل میں سے جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے گھروں پر چڑھائی نہیں کر سکتے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارے گھروں کی حفاظت کروں گا، میرا قبیلہ حفاظت کرے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق پھر یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو ہے پیچھے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر خود ابو جہل کے ساتھ اس کے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا، اور پھر جب اس مقام پر پہنچا جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ میں مقام بدر پر پہنچا تو دیکھا کہ یہاں پر جو ہے مسلمان بہت زیادہ اپنے اخلاص کے ساتھ اور بہت زیادہ جو ہے ایک تیاری کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آئے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے واپس چل پڑا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی روایتیں ہیں اس کتاب کے اندر آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اگر آپ ریپیٹ کریں گے وہ سارا کا سارا آپ کو مل جائے گا۔ یہ آیت آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ شیطان نے جو ہے انہیں یہ دلاسا دیا، دھمکی دی کہ آج تمہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، لیکن جب پھر اس نے غزوہ بدر کے موقع پر دیکھا کہ فرشتوں کی پوری ایک فوج جو ہے وہ مسلمانوں کے اس لشکر کے اندر شامل ہو چکی ہے، جو در حقیقت انسانوں کو نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ فوج اس شیطان کو نظر آ رہی تھی، تو شیطان نے فرشتوں کی اس فوج کو دیکھ کر وہاں سے دم دبا کر بھاگنے کو ہی عافیت سمجھا، اور اس نے یہ کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر آگے تیسری آیت ہے اذ یقول المنافقون، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب منافقین نے یہ کہنا شروع کیا والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں کے اندر روگ تھا، جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ دل سے شامل نہیں تھے، ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا ہا غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں انہیں ان کے دین نے غرور کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ غرہ کا ایک مطلب غرور ہے اور غرہ کا دوسرا مطلب دھوکہ ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے پلے تو کچھ ہے نہیں، ان کے پاس اسباب تو کچھ ہے ہی نہیں، سامان جنگ تو کچھ ہے ہی نہیں، بس دین نے جو ان کو بشارتیں دین کے اندر ان کو سنائی جا رہی ہیں ان بشارتوں نے ان کو دھوکے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ منافقین نے یہ کہنا شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، حقیقت تو یہ تھی کہ یہ جو مسلمان تھے ان کو ان کے دین نے دھوکے کے اندر مبتلا نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ یہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل کر کے وہ نکلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زبردست اور بہت بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ تو یہ جو تین آیتیں ہیں، ان تین آیتوں کے اندر ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں ایک تو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جب بھی جہاں کہیں بھی نکلیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں اللہ کے دین کی دعوت کا کام چل رہا ہو وہاں پر دانستہ یا نادانستہ رکاوٹ نہیں بننا، دانستہ یا نادانستہ، شعوری یا غیر شعوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاقی برائیاں، اخلاقی بیماریاں بیان کی اہل مکہ کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نکلے تھے، ایک تو یہ کہ وہ اترا رہے تھے، دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی شوکت کا اظہار کر رہے تھے، یہ تو اخلاقی برائیاں تھیں، لیکن جو ایکچول ان کی برائی تھی وہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یہ نکلے تھے، یعنی کہ پوری دنیا میں جو اللہ کے ساتھ خالصتاً اس کی توحید پر یقین رکھتے ہوئے جو انسانوں کا جو وجود تھا وہ مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اب اگر دوبارہ دنیا کے اندر پرچار کرنے کے لیے اگر یہ مٹھی پر ایک جماعت اگر اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو یہ اگر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہی تھی تو اس کا ساتھ اگر نہیں دے سکتے تھے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ لوگ رکاوٹ بنے، اس طرف سے ان لوگوں کے افکار اور نظریات کلیئر تھے، مٹھی بھر ہونے کے باوجود یہ اپنے سے دگنے تعداد پر غالب آ گئے۔
تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے آگے جو شیطان کا دھوکہ ہے، یہ پیراگراف آپ ضرور پڑھ لیجئے گا کہ اس کے اندر جو ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ ایک انسان تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ شیطان تھا جو ایک انسان کی شکل میں آیا تھا، اور کفار مکہ جب واپس لوٹے اور اس انسان سے پوچھا کہ بھئی تم ہمیں چھوڑ کر واپس کیوں آ گئے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ جناب مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور آگے تیسرے نمبر پر منافقین کے جو تانے ہیں، منافقین نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ ان کے دین نے دھوکے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، ہاتھوں میں تو کچھ ہے نہیں، اسباب تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، سامان جنگ تو کچھ ہے نہیں، اور صرف جنت کی بشارت نے ان لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کی نظر صرف اور صرف اسباب پر تھی۔ توکل کا معنی کیا ہے، اللہ پر یقین کا معنی کیا ہے، اس سے مکمل طور پر یہ لوگ اندھے ہو چکے تھے اور کچھ ان کے پلے تھا ہی نہیں۔ حالانکہ مسلمان اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر تیاری وہ مکمل کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اسباب پر یقین نہیں رکھتا بلکہ وہ نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے صرف اسباب پر نظر کا ہونا یہ کوئی بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آخر میں جو 4 نکات انہوں نے بیان کیے ہیں، اس میں ایک نکتہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہر صورت میں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے اللہ کی یاد۔ ٹھیک ہے جی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ ہم اپنے دلوں کے اندر مستحضر رکھیں گے، یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی۔ جب اللہ کی عظمت بیٹھ جائے گی تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو اور ہمارے سامنے اپنے توپوں اور اپنے ٹینکوں اور اپنے ایٹم بموں کے ذریعے سے ہمیں دبانے کی اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کا ہو گیا تو اس کے لیے پھر کائنات کی ساری طاقت بھی ایک طرف ہو جائے، اس شخص کے دل میں کبھی بھی کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوا کرتا۔ تو ذکر کا جو مشغلہ ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو مزید اس کتاب کو آپ شروع سے آخر تک دوبارہ مطالعہ کیجئے گا۔ یہ 3 آیتیں ہیں جن کی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، جس کی ہم نے تشریح پڑھی، اور انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق جو کوسچن پیپر ہوگا اس کوسچن پیپر کو آپ اس کتاب سے دیکھ کر حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔